اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کسوٹی ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں اس پروگرام کا ہوسٹ معاذ فدا۔ ناظرین، الیکشن 2024 8 فروری کو منعقد ہو رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، کچھ آزاد امیدوار وہ میدان میں اترے ہیں، اپنے اپنے کیمپینز کر رہے ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد مختلف جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ہم انٹرویو کر سکیں، مختلف کوسچنز جو ہیں وہ ان کو کر کے ہم کوشش کریں کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ان کا منشور، ان کے جو پشاور یا خیبر پختونخوا سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہیں، اپنے اپنے حلقے سے متعلق مسائل جو ہیں ان کے سولوشنز پر جو ہے وہ ہم ان سے بات کریں اور جانیں، اور آپ کے سامنے بھی ان کے سولوشنز رکھیں، اور پھر آپ کے اوپر ہم فیصلہ چھوڑیں کہ آپ جو ہے وہ اپنے لیے ایک بہتر کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ الیکٹ کر سکیں۔ اسی سلسلے میں ہمارے پاس محمد صدیق الرحمان پراچا صاحب ہمارے پاس پی کے 82 سے موجود ہیں۔ ہم آپ کو تھینک یو کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا۔ پی کے 82 سے یہ جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں، جمعیت علماء اسلام سے ان کا تعلق ہے۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر۔ تھینک یو فار یور سپورٹ۔ سر، کچھ سوالات ہم نے لکھے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم عوام کو جو ہے وہ آپ کا منشور اور مختلف جو ہے وہ آپ کا نظریہ ان کو پیش کریں، تاکہ وہ اس پر جو ہے وہ ڈیسیجن لے کر اپنے بہترین کینڈیڈیٹ کا جو ہے وہ انتخاب کر سکے، اگر آپ کی اجازت ہو سر۔ جی بالکل سر، میرا سوال پہلا یہ ہے کہ سیاست کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیسی سیاست ہونی چاہیے؟ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے سیاست کا؟ جی، سب سے پہلے تو کسوٹی ڈیجیٹل کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے مجھے بلایا تاکہ میری آواز آپ کے تھرو میرے کانسٹیچوئنسی کے عوام بالخصوص اور پورے پشاور کو بالعموم پہنچ سکے۔ سیاست جو ہے وہ بہت ہی پاک شعبہ ہے، اور یہ انبیاء قرآن نے کی ہے الحمدللہ۔ اور پاکستان میں بدقسمتی سے پچھلے ایک دہائی سے جب سے فتنہ سرعیت کی ہے پاکستان میں، تو سیاست بے لحاظ، بد زبان اور بد لحاظ ہو گئی ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہونی چاہیے۔ سیاست میں تو بہت علمی شخصیات ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے اشخاص ایسی بھی ہیں جو کہ دوسری پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن انہوں کا پاکستان پہ بہت زیادہ احسانات ہیں۔ تو سیاسی ورکر کو یا سیاسی لیڈرشپ کو ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بد لحاظی کا اور مطلب بد زبانی کا شکار ہو جائے اور وہ گالم گلوچ اور اس کی سیاست کرے۔ یہ بلکہ اس کے برعکس ہونی چاہیے، ادب سے، احترام سے، اور ایک دوسرے کو سپیس دینے کی کوشش کریں۔ آپ کا منشور کیا ہے اور کیا بہتری لائیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بے شمار مسائل ہیں یہاں پر، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے پاس اس کے کیا سولوشن ہیں سر؟ جی، سب سے پہلے تو ہمارا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ بدقسمتی کی وجہ سے یہاں پہ 9 سال ایک ایسی جماعت نے حکمرانی کی ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ ایکسپرٹس ہونے کا دعویٰ کیا، جنہوں نے ہمیشہ اینٹی کرپشن کا دعویٰ کیا کہ ہم اینٹی کرپشن مہم لے کر اٹھیں گے اور کرپشن کے خلاف ہیں۔ لیکن آج اگر آپ پاکستان میں 4 صوبوں کا پوچھیں کہ کون سا صوبہ دیوالیہ ہے، تو سب یک زبان ہو کر کہیں گے کہ خیبر پختونخوا، حالانکہ یہاں پہ 9 سال حکومت انہوں نے کی ہے۔ آج صوبے کو 1000 ارب روپے سے زیادہ مقروض کر چکے ہیں اس صوبے کو۔ تو صوبے کے پاس اپنے سرکاری ملازمین کو تنخواہ دینے تک کے وسائل نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہماری GUI حکومت کا یہ پیش نظر ہے، ہمارے پیش نظر کہ ہم صوبے کو مالی بحران سے نکالیں گے۔ دوسرا، ہم اسکل ڈیولپمنٹ کونسلز اور اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز کا قیام کریں گے۔ ہمارے پاکستان کی 76% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ دنیا پاکستان کو نوجوانستان بلکہ یوتھستان کہہ کر بلاتی ہے۔ یہ نوجوان اگر امارات جاتے ہیں یا گولف میں نوکریاں کرتے ہیں، دہاڑی لگاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، انجینئر، ڈاکٹرز وہاں پہ اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، یورپ اور امریکہ میں کرتے ہیں، تو وہاں پہ اگر محلات اور بلڈنگز اور روڈز اور برجز، ہائی ویز بنا سکتے ہیں، تو کیا پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ لیڈرشپ نے ہمیشہ عوام کو دھوکہ دیا، انہوں نے ڈیلنگ کی۔ یہاں پہ جو پراپرٹیاں ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ پراپرٹیز بن چکی ہیں پرائیویٹ۔ تو اس وجہ سے عوام اور خصوصاً یہاں کی پسی ہوئی جو عوام ہے وہ لیڈرشپ سے مایوس ہو چکی ہے۔ اور ان تمام عوامل کو دیکھتے ہوئے قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان مدظ نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم
خیبر پختونخوا کے عوام خصوصاً اس پہ توجہ دیں گے، ان کو ہم کاروبار کے مواقع دیں گے، ان کو ہم تعلیم کے مواقع دیں گے اور ان کو ہم انگیجمنٹ دیں گے. پوری دنیا میں نوجوانوں کو 3 E's پہ کام کیا جاتا ہے: ایجوکیشن، امپلائمنٹ اور انگیجمنٹ. اگر آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوگی تو آپ کے پاس مستقبل نہیں ہوگا، آپ کے پاس انڈسٹری نہیں ہوگی، آپ کے پاس مینیجرز، ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیسرز یہ نہیں ہوں گے. اگر آپ ان نوجوانوں کو تعلیم حاصل کر لیں اور پھر آپ ان کو امپلائمنٹ نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ یہاں پہ آئس، کرپشن، لوٹ مار، ڈرگ مافیا، آئس مافیا وہ ایکٹیو ہوگی اور وہ نوجوانوں کو جو ہے ورغلائے گی. اسی طرح اگر ہم ان نوجوانوں کو ایجوکیٹ بھی کر لیں، ہم ان کو امپلائمنٹ بھی دے دیں اور ہم ان کو انگیجمنٹ نہیں دیتے تو کیا ہوگا کہ یہ اگین چلے جائیں گے ڈرگ مافیا والوں کے پاس، یا پاکستان کے خلاف ایسے ادارے اور ایسے آرگنائزیشنز ہیں جو پاکستان کی وجود کے خلاف ہے، یہ ان سے جا ملیں گے. تو لیڈرشپ کو یہ چاہیے، ایک حکمران جماعت ہونے کے اگر ہمیں موقع ملتا ہے تو اس ہونے کے ناطے ہم پہ یہ فرض بنے گا کہ ہم نوجوانوں کو انگیجمنٹ بھی دیں، ہم ان کو کھیل کا میدان دیں، ہم ان کو اسٹیج اور مائک مہیا کریں، ہم اس میں جو ٹیلنٹ ہے اس کو ابھاریں. تو انشاءاللہ اس پہ ہم کام کریں گے خصوصی طور پہ. تیسری بات یہ ہے کہ سی پیک ہمارا اسٹریٹجک الائنس ہے چائنا کے ساتھ. سی پیک پاکستان کا مستقبل ہے. تو سی پیک میں خیبر پختونخوا کو انہوں نے ڈراپ کیا. خیبر پختونخوا زیادہ تر متاثر ہوا دہشت گردی سے، زیادہ تر متاثر ہوا سیلاب سے، زیادہ تر متاثر ہوا زلزلے سے. یہ 3 کیٹاسٹرفیز خیبر پختونخوا پہ آئی لیکن خیبر پختونخوا کمپنسیٹ نہیں ہوا. تو ہم خیبر پختونخوا کا شہری ہونے کے ناطے اور اگر ہمیں موقع ملا، میں وہاں پہ الیکٹ ہوا، تو انشاءاللہ مجھ پہ یہ فرض بنتا ہے کہ سی پیک میں خیبر پختونخوا کا جو شیئر بنتا ہے اس کو ہم انشاءاللہ وفاق سے بھی بات کریں گے اور چائنا سے بھی بات کریں گے. ہم سی پیک کی جتنے بھی کمپوننٹس ہیں، ریلوے لائن ہے، ML1 اور ML2، یا وہاں پہ اکنامک زونز ہیں، ایک آلریڈی اباؤٹ ٹو کمپلیٹ ہے رشکائی زون. اس کے علاوہ جو یہاں پہ IT پارکس کا وعدہ کیا تھا تو وہ انشاءاللہ کریں گے. جاب کریشن، امپلائمنٹ کریشن کریں گے اور یہاں کی جو انڈسٹری ہے، لوکل انڈسٹری، اس کو پروموٹ کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت اچھا منشور ہے آپ کا، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ینگ جنریشن کو آپ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ انگیج کریں تاکہ پاکستان تیزی سے جو ہے وہ اوپر کی طرف جائے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جمعیت علماء اسلام ایک بڑی پارٹی ہے، مضبوط پارٹی ہے، اس پارٹی سے الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں آزاد یا کسی اور پارٹی سے بھی الیکشن لڑا جا سکتا تھا، جمعیت علماء اسلام کیوں؟ جی بہت اچھا سوال ہے کہ JUI سے کیوں. پاکستان کا قیام جب ہوا تو بہت سے علماؤں نے پاکستان کے قیام کے لیے قربانیاں دی. ریشمی رومال تحریک ہمارے سامنے ہے، ہمارے نوجوانوں کے ساتھ میں ہے. بدقسمتی سے ہمارے آج کا نوجوان قیام پاکستان کے واقعات سے لا علم ہے. یہاں پہ ان کو اس حوالے سے ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا. تو پھر نوجوان میں پیٹریوٹزم کب، مطلب اس کا حب الوطنی کا مادہ اس میں نہیں ہوگا تو وہ ملک و قوم کے ساتھ وفاداری کیسے کرے گا؟ بدقسمتی سے ان مواد پہ پابندی لگا دی گئی، تعلیمی اداروں میں بھی اور باہر کے جو ٹیکسٹ بکس ہیں ان میں بھی. تو انشاءاللہ آپ نے سوال کیا کیا تھا؟ سوری میں نے سوال یہ کیا کہ جمعیت علماء اسلام کو. جی جمعیت علماء اسلام. تو جمعیت علماء اسلام واحد مذہبی جماعت ہے جنہوں نے پاکستان کے نظریات کا تحفظ کیا. اور ان کو جب 2002 سے 2007 تک حکومت خیبر پختونخوا میں ملی تھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم پہ سب سے زیادہ توجہ اس وقت کے علماء کی حکومت نے دی. یہ آپ کو علم میں ہوگا کہ ادنا سے لے کر میٹرک تک جتنی بھی تعلیم تھی وہ فری کی گئی، بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بکس، کاپیز، پینسل، یونیفارم، ایون کی شوز بھی ہم نے فری دیے. اور اس کی تکلیف پھر پرویز الہی کی پنجاب گورنمنٹ نے کی، پھر پرویز مشرف کی وفاقی حکومت نے تکلیف خیبر پختونخوا سے کی. اسی طرح خیبر پختونخوا میں ہم نے 16 یونیورسٹیز کا قیام کیا. 1947 سے 2002 تک خیبر پختونخوا میں 90 میل فیمیل کالجز تھے. ہم نے 104 کالجز صرف 5 سال میں قیام کیا. اسی طرح ویمن یونیورسٹی کا قیام نہیں تھا. اور یہاں پہ پشتون معاشرہ ہے، پشتون معاشرے میں ہم اپنی بچیاں زیادہ سے زیادہ میٹرک یا FA تک لے جاتے ہیں. اس کے بعد مخلوط نظام تعلیم کی وجہ سے پشتون معاشرے والے جو فیملیز ہیں وہ اپنی بچوں کو یونیورسٹیز نہیں بھیجتے تھے. اس کا حل ہم نے نکالا اور ہم نے فرنٹیئر ویمن یونیورسٹی، پاکستان کی سب سے پہلی خواتین کی یونیورسٹی
یونیورسٹی کا قیام ہم نے کیا, ابھی اس کا نام انہوں نے چینج کیا, شہید بینظیر وومن یونیورسٹی موجود ہے. یہ MMA کی حکومت کا, یہ ایک مدرسے سے پڑھے ہوئے طالب علموں کا جو حکومت تھی اس نے یہ کیا. یہ قائد کی سربراہی میں جو حکومت کیا, علماء کرام کی سربراہی میں جو ہے. میں اس سے ایک سیکنڈ آگے اگر میں جاؤں, ایک سٹیپ آگے جاؤں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں فیمیل ڈاکٹرز کی بہت زیادہ فقدان تھا, اور ہماری خواتین پردے, حیا, عزت, آبرو کی وجہ سے میل ڈاکٹرز کے پاس نہیں جاتی تھی, کتراتی تھی وہاں سے. تو اس کا حل بھی علماء کی اس حکومت نے نکالا, اور انہوں نے خیبر گرلز میڈیکل کالج کا قیام کیا, جس کو بعد میں یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا, اور آج اس سے ہزاروں کی تعداد میں بچیاں وہ MBBS ڈاکٹر بن چکی ہیں اور اپنی خدمات قوم اور ملت کے لیے دے رہی ہیں. آج آپ ہاسپٹلز میں جائیں, آپ آج کلینکس میں جائیں, آپ کہیں بھی جائیں, آپ کو گرلز نظر آئیں گی جو کہ ڈاکٹرز ہوں گی. مطلب یہ بھی قائد جمعیت حضرت کا تحفہ ہے خیبر پختونخوا کی عوام. مطلب کہ مولانا صاحب کو صوبے میں اور وفاق میں موقع ملا تو چیزیں اور بھی آپ سمجھتے ہیں بالکل اور بھی ہوں گی. تو یہ وجہ ہے, اس وجہ سے میں نے انتخاب JUI کا کیا, اور میں نے کہا کہ علماء کی مجلس میں بیٹھ کر ہم پاکستان پر دیکھیں, پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب مسلمانوں کے لیے رول ماڈل ہیں. انہوں نے ہمیں زندگی کا گزارنے کا پورا نظام دیا ہے, انہوں نے ہمیں حکومت کی کرنے کا طرز بھی سکھایا ہے. انہوں نے جب مدینہ کی ریاست کا قیام رکھا تھا تو انہوں نے اعلان کیا تھا اس وقت کہ یہ مدینہ کی ریاست, اس کی مثال ماں کی گود کی ہوگی, اور یہ معاشرے کے مظلوم کو اپنے ساتھ قریب کرے گی اور ظالم کے ساتھ کھڑا انصاف کرے گی. مدینہ کی ریاست کا دعویٰ تو یہ اور لوگ بھی کر رہے ہیں, لیکن آپ نے خود دیکھا کہ استحصالی نظام انہوں نے برپا کیا. 62 روپے پیٹرول انہوں نے 160 میں بیچا. اسی کے ساتھ میرا آپ کے ساتھ نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ کے حلقے میں کیا کیا مسائل ہیں؟ اس طرح تو بجلی, گیس, لوڈ شیڈنگ, تاریں خستہ حالت میں, ٹرانسفارمرز کی مرمت سے لے کر آپ کے مسائل اور انفراسٹرکچر پر بھی بات کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے مخصوص حلقے میں کیا کام آپ کے ہیں جو آپ کریں گے؟ مجھے تو یہاں پہ کبھی موقع نہیں ملا, منتخب ہو کے نہیں آیا, 2 مرتبہ الیکشن لڑا, لیکن ایک مخصوص پارٹی کو کنزیکیٹو 2 ٹرمز دیے گئے, اور وہ آج جب دوبارہ الیکشن میں کودے ہیں تو وہ ان کے تقریر کا کنٹینٹ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں ہم روڈ بنائیں گے, گلیاں بنائیں گے, ہم ٹرانسفارمر لگائیں گے. تو میں نے ان سے عوام سے میری درخواست ہے کہ ان سے یہ پوچھیں کہ 10 سال کنزیکیٹو مسلسل آپ کو 10 سال ملے, آپ نے ان میں یہ کیوں نہیں کیا؟ مطلب اگر ایک گورنمنٹ یا ایک بندہ کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہے, کوئی ترقی لانا چاہتا ہے, تو اس کے لیے 2 سال کافی ہے. 2 سال انف ٹائم. 2 سال میں آدمی تبدیلی کی راہ پہ گامزن ہو چکا ہوتا ہے, کسی ادارے کو یا کسی علاقے کو وہ ڈال چکا ہوتا ہے. آپ نے مسلسل 10 سال لگائے ہیں. 10 سال میں تو آپ ہونا یہ چاہیے تھا کہ میری کانسٹیچوئنسی کے ہر گلی میں گنے لگے ہونے چاہیے تھے, اور ہر محلے میں جو ہے وہاں پہ بہترین نظام ہونا چاہیے تھا, بجلی کا, ٹرانسفارمرز کا, نکاسی کا, اور بہت سارے ایسی ایشوز ہیں. تو اب کیا سیگریگیشن کے نام پہ جو پیسے لگائے گئے خیبر پختونخوا میں, ان کا احتساب ہم کریں گے. آپ نے کچھ بالکل میرے پیش نظر یہ ہے کہ میرے حلقے میں کچھ ایسے روڈز ہیں جہاں پہ ٹریفک جو ہے وہ بوٹل نیک ہے, وہاں پہ انشاءاللہ ہم فلائی اوورز پروپوز کریں گے, انڈر پاسز پروپوز کریں گے. اس کے علاوہ میرے حلقے میں جو بجلی کا نظام ہے وہ سیدھا ٹرانسفارمرز ہے, اس کو ہم چینج کریں گے, نئے نظام مربوط لائیں گے. اسی طرح جو کیبلنگ کا سسٹم ہے وہ ونس فار آل, کہ دوبارہ اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو اور اس میں کوئی خرچ کسی دوسرے کو نہ کرنا پڑے. ہمارے سرکار کے پیسے جو ہیں یہ عوام کی پیسے ہیں, ان کے ٹیکس کے پیسے ہیں. تو انشاءاللہ ایسے نظام ہم بنائیں گے بجلی کی ترسیل کا کہ اس میں جو کنزیومر ہے اس کو ایشو نہیں ہوگا. گیس کا بہت بڑا منصوبہ جو ہے وہ آلریڈی شروع ہو چکا ہے, تو اس کو انشاءاللہ مضبوط ہم اور بھی جو ریہیبلیٹیشن ہے, پائپ پرانا پائپ نکال کے نیا پلاسٹک کا پائپ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ انسٹالیشن ان کی کر رہے ہیں, اس کو بھی سپروائز کریں گے. اسی طرح سینیٹیشن کا بہت بڑا ایشو ہے میرے حلقے میں کہ یہاں پہ کھلی نالیاں ہیں. کھلی نالیوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ 5 بڑی بیماریاں پھیلتی ہیں, جس کی وجہ سے میرے بچے جو ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں, ان کی اسکول کی انرولمنٹ بند ہو جاتی ہے, میرے ہاسپٹل پہ پریشر پڑتا ہے, میرے ڈاکٹر پہ پریشر پڑتا ہے, میرے سرکار کے خزانے سے دوائیوں کے اور ڈاکٹر کی مد میں پیسے چلتے ہیں. لیکن چھوٹا سا ایشو ہے, کیا ہے, نالیاں گند ہے, آپ کا کنیکشن بنائے, نالیاں گند ہے, کھلی ہوئی ہے, اس سے بیماریاں بڑھ رہی ہیں, بچے جو ہے اس سے انفیکٹ ہوتے ہیں, بچوں کی وجہ سے اسکول میں جو ہے ایبسینٹیز آتی ہیں, اور انہیں کو پھر جب ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے تو
ہمارے سرکاری ہاسپٹل پہ بوجھ پڑتا ہے کیا ہے نالیاں. تو انشاءاللہ میرے پیش نظر یہ ہے کہ سب سے پہلے میں سینیٹیشن پہ اور خصوصاً ان نالیوں پہ ان کو کور کروں گا, پورے حلقے کی نالیوں کو, اور ان کو ریہیبلیٹیشن کروں گا. پروجیکٹ لائیں گے ہم ریہیبلیٹیشن آف ڈرین, ٹھیک ہے. اسی طرح جو بوسیدہ پائپ ہے ان کا نظام دوبارہ سے بنائیں گے. اوور ہیڈ ٹینکس کی بہت زیادہ کمی ہے یہاں پہ, مسلسل ٹیوب ویل لگے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں ایک ٹیوب ویل کا 25 لاکھ سے 50 لاکھ کا بل بن رہا ہے. WSSP جواب دے چکی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم مزید ٹیوب ویل نہیں چلا سکتے. تو اس کا ایک اچھا نظام یہ ہے کہ میں سٹوریج کے لیے اوور ہیڈ ٹینکس پرپوز کروں گا مختلف ایریاز میں, اور ان سے پھر انشاءاللہ جو واٹر سپلائی کی لائن ہے وہ ہم جائیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا انتخابات ملتوی ہونے چاہیے؟ نیوز ہم دیکھتے ہیں بالکل سیکورٹی پر, پولنگ اسٹیشنز پر, اس حوالے سے انتخابات بالکل اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے. اور ابھی تقریباً ہم قریب بھی آ چکے ہیں انتخابات. سیکورٹی کے حالات اور اگر ڈیلے ہوتے ہیں تو اس میں بھی کوئی بات نہیں ہے. اچھا, سیکورٹی کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ؟ پاکستان اور خیبر پختونخوا ہمیشہ سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹس کی وجہ سے افیکٹ رہا ہے. تو سیکیورٹی ایشوز تو ہیں, مجھے خود بھی ہیں, روزانہ کی بیس پہ مجھے لیٹرز ملتے رہتے ہیں, تھریٹس آتی رہتی ہیں. دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کی سیکیورٹی بالکل جی بہتر. اس کی حل جو ہے وہ انتخابات ہے, اور انتخابات کے نتیجے میں دیانتدار امانتدار قیادت کا چناؤ ہے. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں کہ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی اور میئر پشاور حاجی زبیر علی دونوں جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھتے ہیں, کیا کیا کام انہوں نے کیے اور آپ ان کی کارکردگی سے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ گورنر غلام علی صاحب JUI کی گورنر ہیں, اور جب وہ ڈسٹرکٹ ناظم تھے تو ان کے اس وقت سے جو خدمات ہیں پشاور کے لیے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. آج اگر آپ پشاور پہ نظر ڈالیں تو سٹی سرکولر روڈ, جس کو بہت مشکل تھا انکروچمنٹ اور وہاں پہ قبضہ مافیا تھا, اور اس کو ہٹانا اور اس کو ڈول کرنا, تو یہ جناب غلام علی صاحب نے کیا. یہ اپنا جو جس گورنر ہاؤس میں آج بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی دیوار جو ہے وہ عجائب گھر کی طرف سے بالکل روڈ کے درمیان میں تھی. تو اس کو پیچھے کرنا, حالانکہ اس وقت گورنر ایک جنرل صاحب تھے, تو اس کے ساتھ انہوں نے ٹاکرا لیا اور وہ دیوار پیچھے کی. خود بحیثیت ڈسٹرکٹ ناظم گئے اور مزدوروں کے ساتھ دیوار توڑنے میں انہوں نے وہ کیا. تمام ممبرز اور ناظمین کو اپنے ساتھ لے گئے تھے. جرأت مندانہ فیصلہ تھا, اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہم صدر کی طرف یا کینٹ کی طرف ٹریول کرتے ہیں تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ بھی گورنر صاحب کا تحفہ ہے. آج اگر آپ بازاروں میں جائیں اور بازاروں کی تیزنی اور آرائش دیکھیں تو سب سے پہلے گورنر غلام علی صاحب اور ان کے بعد ان کی برخوردار حاجی زبیر علی صاحب, ان کا تحفہ ہے کہ انہوں نے بزنس کمیونٹی کو ہمیشہ سے توجہ دی. اور حقیقتاً بات یہ ہے کہ ملک کی معیشت میں, خصوصاً پشاور کی معیشت کو چلانے میں یہاں کی لوکل کمیونٹی, بزنس کمیونٹی اور یہاں کی چیمبرز اور جتنی بھی بازار ہیں, جتنی بھی تاجر برادری ہے, انہوں نے بہت کردار ادا کیا. پاکستان میں یہ ریسیشن اور یہ مندی جب آئی اور ڈالر کی قیمتیں ٹرپل ہو گئیں, چائنا سے ہمارا کاروبار بند ہوا, پنجاب میں بہت سارے کاروبار اور فیکٹریاں بند ہو گئیں, لیکن خیبر پختونخوا کے تاجروں نے ہمت نہیں ہاری. انہوں نے اپنے ورکر کو, سیل مین کو فارغ نہیں کیا, بلکہ اپنے جیب سے انہوں نے شیئر کیا, ان کو بھی اپنے ساتھ چلایا, انڈسٹری کو بھی چلایا, بازار کو بھی چلایا, اور امن و امان اور دہشت گردی کا مقابلہ بھی کیا. جب سے میئر صاحب اقتدار میں آئے ہیں, میئر پشاور بنے ہیں, اور جب سے گورنر صاحب آئے ہیں, آپ ان کی کارکردگی سے کتنا مطمئن ہیں؟ کیا کہتے ہیں کہ آپ کیا کنٹریبیوشن انہوں نے کی؟ جب سے یہ میئر بنے ہیں تو PTI کی حکومت جو ہمیشہ کہتی ہے کہ ہم عوام کے لیے فلاح و بہبود کی حکومت کی ایجنڈے پہ آئے ہیں, ہم مدینہ کی ریاست بنانے آئے ہیں, ہم ڈیولوشن آف پاور کرنا چاہتے ہیں اور اختیارات کی نچلی سطح تک ترسیل کرنا چاہتے ہیں. تو جب میئر صاحب بنے تو انہوں نے اسی اسمبلی میں بل ٹیبل کیا, اور میئر اور چیئرمین حضرات سے تمام اختیارات لے لیے, فنڈ یوٹیلائزیشن کے اختیارات بھی لے لیے, اور باقی تمام اختیارات بھی لے لیے. یہ PTI حکومت نے پشاور کی عوام نہیں بلکہ پوری خیبر پختونخوا کی عوام کے ساتھ غداری کی ہے, ظلم و زیادتی کی ہے. آج 2 سال ہو گئے ہیں, کسی چیئرمین کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے ماں سوائے ان کی اپنی ریسورسز. تو آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا میں بہت سے TMAs اور بہت سے تحصیل ناظمین ایسے ہیں جن کی اپنی جنریشن نہیں ہے, ان کے پاس مارکیٹس اویلیبل نہیں ہے, ویجیٹیبل مارکیٹ نہیں ہے, فروٹ مارکیٹ نہیں ہے, ان کے ساتھ اڈے نہیں ہے, ڈپینڈنٹ ہے گورنمنٹ. جی بالکل. تو میئر زبیر علی نے ان مسائل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. انہوں نے اس حکومت کو بھی بکتا. آج 2 سال ہو گئے ہیں
اور انہوں نے آپ آ سکتے ہیں, آپ ہزاروں کی تعداد میں ایسے میان ہیں کہ جو ایزیلی اویلیبل ہے. آپ جائیں ان کے ورثک روڈ گھر میں تو وہاں پہ ان کو ڈیلی کوئی 2-3 ہزار بندہ وہاں پہ ملتا ہے, پھر آفس آئے تو وہاں پہ بھی ملتا ہے, تو ایزیلی اویلیبل بندہ ہے. حالانکہ پورا پشاور ہے, 9 کانسٹیچوئنسیز بنتی ہیں ان کے ساتھ, لیکن وہ ہر کسی سے ملتے ہیں. انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں ویل چیئرز تقسیم کی, ہزاروں کی تعداد میں سلائی مشینیں جو ہے وہ مستحق خواتین میں تقسیم کی, ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے اسپورٹس کا سامان تقسیم کیا. اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کے پیچھے یہی کنسیپٹ تھا کہ ان نوجوانوں کو آئس, ڈرگز اور اسلحہ کلچر سے نکالوں میں. اور یہ اسپتال جو ہے ڈرگ ریہیبلیٹیشن کا آپ نے سنا ہوگا, بڑے اسپتال یہاں پہ آباد ہو گئے تھے بہت کم مدت میں, پی ٹی آئی کی دور میں. یہ جو کمشنر تھے یہاں کے ریاض مسعود, انہوں نے انیشیٹو لیا اور انہوں نے ڈرگ ریہیبلیٹیشن ہاسپٹلز بنائے. کیوں بنائے؟ یہ اسی لیے بنائے کہ آئس کلچر نے اتنی صلاحیت کی کہ ہمارے پلے گراؤنڈ ویران ہو گئے تھے اور ہمارے ڈرگ ریہیبلیٹیشن ہاسپٹل آباد ہو گئے تھے. تو یہ پلے گراؤنڈ کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے میئر نے اسپورٹس سامان کا ایک وہ بنایا, اور تمام نوجوانوں کو, خیبر پختونخوا پشاور کے نوجوانوں کو انہوں نے برملا اعلان کیا کہ جس کو اسپورٹس کا سامان چاہیے, شرط یہ ہے کہ وہ کھیلے گا اور وہ ایکٹیویٹی کرے گا, مثبت ایکٹیویٹی کرے گا, وہ آ جائے مجھ سے سامان لے لے. تو عوامی گورنر بھی ہیں, عوامی میئر بھی ہیں, ایزیلی ایکسیسیبل ٹو ایوری ون, اور اس کے علاوہ اسپورٹس میں بھی میدان میں بھی کافی کام کیا. اگر ان کے پاس گورنمنٹ ایک فنڈ ہوتا یا اختیارات ہوتے تو کافی بہتر اور بھی زیادہ کام کیا جا سکتا تھا. اچھا صدیق اللہ پراچا صاحب, اس طرح ہے کہ اپنی عوام کو, اپنے حلقے کے لوگوں کو اس کیمرے میں ایک خوبصورت سا میسج دیں. جی, میرا خیبر پختونخوا کے عوام سے, خصوصاً میرے حلقے کے پی کے 82 کے عوام سے, مرد و خواتین سے درخواست ہے کہ خدا را آپ کھوکھلے نعروں پہ نہ جائیں. آپ سبز باغ جو آپ کو دکھا رہے ہیں ان کے کھوکھلے نعروں پہ بالکل اعتماد نہ کریں. انہوں نے آپ سے ووٹ حاصل کیا اور 10 سال انہوں نے خیبر پختونخوا کو لوٹا. وہ تو آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کو صحت کارڈ دیا, لیکن حقیقتاً صحت کارڈ کے آڑے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پرائیویٹ ہاسپٹلز قائم کیے, اور وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز آج پی ٹی آئی کے ورکروں لیڈرز کے نام پہ ہیں. انہوں نے فیکٹریوں کا ٹھیکہ تو دیا ہاسپٹلز نے, تاکہ آپ کو گھر پہ دوائیاں بھی ملیں جب آپ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوں, لیکن اگر آپ ان دوائیوں کی فیکٹریوں کا کھوج لگائیں تو وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی فیکٹریاں ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایل آر ایچ ہاسپٹل کے ساتھ اور کے ٹی ایچ ہاسپٹل کے ساتھ جو بڑی بڑی فارمیسیز ہیں پرائیویٹ, ان کو ٹھیکے دیے جا رہے ہیں پچھلے 7-8 سال سے. تو ان کھوکھلے نعروں پہ نہ جائیں. ان کے پاس آپ کے دھر کو ٹھیک کرنے کا حل نہیں ہے, حل جے یو آئی کے پاس ہے. دیکھیں, آپ کے ووٹ کے بدلے میں کم از کم میں آپ کو یہ یقین دے سکتا ہوں کہ آپ کے ووٹ کے بدلے میں ہم ختم نبوت کے محافظین بنیں گے, ہم مسجد و مدرسہ و محراب کے محافظین بنیں گے, ہم پاکستان کے مستقبل کے محافظین بنیں گے, اور ہم الحمدللہ جمعیت علماء اسلام علماء اور شیوخ کی پارٹی ہے. ہم پاکستان کے نوجوانوں کے نظریات کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے, ہم پاکستان کے اساس کو انشاءاللہ ہم یقینی بنائیں گے, ہم ترقی بھی لائیں گے, ہم تعلیم بھی عام کریں گے, ہم خواتین کو مزید ان کو تحفظ دیں گے, اس لیے کہ خواتین کے حقوق کے تحفظ وہ صرف ہمارے اسلام میں موجود ہے. باقی پارٹیاں آپ کو, سیکولر پارٹیاں آپ کو واویلا مچائیں گی, مختلف این جی اوز اور آنٹیاں وہ آپ کو کہیں گی خواتین کے تحفظ کے لیے اور خواتین کے حقوق کے لیے, لیکن حقیقت میں اگر آپ دیکھ لیں یورپ کے نظام کو آپ دیکھ چکے ہیں, آپ امریکی نظام کو دیکھ چکے ہیں, جہاں پہ خواتین کو صرف شو پیس کی طرح استعمال کیا گیا, باقی استعمال کیا گیا, لیکن ان کو تحفظ یقینی نہیں بنایا. آج اگر آپ اعداد و شمار پہ دیکھیں تو آپ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں, گوگل پہ آپ جا سکتے ہیں. ہمیشہ خواتین کے حقوق کی تحفظ وہ علماء ہی کر سکتے ہیں, جے یو آئی کر سکتی ہے, اور ان کے دست شفقت میں موجود جو کینڈیڈیٹس ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو آپ کا حق آپ کی دہلیز پر پہنچا کر دم لیں گے. شکریہ. ناظرین, ہمارے ساتھ محمد صدیق الرحمان پراچا صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ پی کے 82 سے تعلق رکھتے ہیں, جمعیت علماء اسلام پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کے سامنے مختلف کوشچنز کے آنسر جنہوں نے رکھے, آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا کینڈیڈیٹ آپ کے لیے بہترین ہو سکتا ہے. فی الحال کے لیے کسوٹی ڈیجیٹل اور ماس فدا کو اجازت دیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.